اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ستائش، شکر و سپاس، ثنا اور تعریف فقط اس رحمان و رحیم پروردگار کو زیب دیتی ہے، اور اسی کے لیے ہے جو تمام کائناتوں اور عوالم کا خالق و مالک و پروردگار و پالنہار و رازق ہے، اور رحمان و رحیم رب العالمین کا رحمتوں، کرامتوں، عزتوں، برکتوں، شرافتوں اور مغفرتوں سے بھرپور درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول، خصوصاً حضرت آدم و حوا و ابراہیم و آل ابراہیم و محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین و ملائکۃ المقربین، تمام بندگان الہی، خصوصاً علماء ابرار، متقین، شہداء و صلحاء، اور اللہ کے انبیاء و رسول، خصوصاً محمد و آل محمد اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ناصروں اور مددگاروں کے اوپر۔ وہ لوگ ان میں سے جو حضرت آدم سے اب تک اس روئے زمین پر آئے ہیں اور اس دنیا سے دوسری دنیا میں پرواز کر چکے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو مختلف کائناتوں میں ابھی اسلاب و ارحام پدر و مادر میں منتقل ہو رہے ہیں، اور تا قیام قیامت اس دنیا میں آئیں گے اور اس سے اگلی دنیاؤں میں قدم رنجہ فرمائیں گے۔ خداوند عالم اپنے کلام زندہ و متحرک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور ارشاد فرماتا ہے اپنے رسول محبوب کو خطاب فرما کر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہمارے سامعین کرام جہاں جہاں بھی ہیں ہماری گفتگو کو بہت غور سے سن رہے ہیں، اور انتہائی تنقیدی نگاہ سے اس پر غور فرما رہے ہیں، اور یہ ہمارے تکامل اور ہماری فکر کے ارتقاء اور ہماری علم کی بڑھوتری میں بڑے مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو باتیں ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں ہمیں اس سے اختلاف ہے یا اتفاق ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بات ہے کہ دوست اور احباب اور بزرگ اور خود بات پر غور کر رہے ہیں، اور غور کرنے کے بعد یا سوال اٹھا رہے ہیں، یا جو بات ان کی سمجھ میں آئی ہوئی ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ اس کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں، قبل اس کے کہ اس بات کو عرض کریں، یہ بات بھی بتا دیں کہ ہمارے ایک بھائی نے ہمیں ایک بات لکھ کر بھیجی، ہمیں اس سے اختلاف اتفاق ہے یا نہیں ہے وہ ہم ابھی اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، کہ وہ ابھی ہمارا موضوع بھی نہیں ہے۔ اور وہ بات یہ لکھ کر بھیجی کہ دیکھیں، ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی اور توبہ نہیں کی، اس لیے اس کو بہت بڑی سزا دے دی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی کی اور توبہ کر لی، اس لیے ان کو خلعت خلافت سے نواز دیا گیا، اور اللہ نے معاف کر دیا، ان کو معاف کر کے خلعت خلافت دے دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور غور طلب بھی ہے، لیکن ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے کوئی اتنا سروکار نہیں ہے کہ درست ہے یا نادرست ہے، ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارا باب بھی نہیں ہے۔ اب کچھ چیزیں ہم کو عذاب کی آیتیں بھیجی گئیں، دیکھیے ابھی ہم عذاب کو باب پر پہنچے ہی نہیں ہیں،
ہم ابھی عذاب کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ عذاب کے بارے میں جو آیات کریمہ ہیں قرآن مجید کی ان کو ہم نہیں مانتے یا ان کو ہم نے پڑھا نہیں یا ان پر ہم نے غور نہیں کیا، لیکن ابھی ہمارا موضوع ہی عذاب الہی ہے ہی نہیں۔ ابھی تو ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے کیا، اس کی وسعت اور پہنائیاں کہاں تک ہیں پھیلی ہوئی، اور وہ کہاں تک اپنی رسائی رکھتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کن عوالم کے لیے، کن کن ہستیوں کے لیے، کن کن ادوار کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے، ان کی رحمت کا دائرہ کہاں تک ہے اور ان کی امت کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ ابھی ہماری یہ موضوع ہے۔ پہلے ہم رحمت الہی کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی وسعتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رحمت للعالمین کہا، اس کا دائرہ کیا ہے۔ پھر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کا دائرہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ کیا واقعاً جو ہم لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ بس مسلمانوں کا بھی ایک خاص گروہ جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہی امت ہے، وہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا وہی ایک خاص گروہ جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہی امت محمدی، اور تیسرا گروہ یہ کہتا ہے 72 فرقوں میں سے، اب تو 72,000 فرقے ہیں، 72,000 فرقوں میں سے ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ بھائی یہ صرف امت محمدی سے ہم مراد ہیں اور باقی لوگ مراد نہیں۔ آیا قرآن کی نگاہ میں اللہ نے کوئی اس کے بارے میں حدود متعین کی ہے، ان کی وسعتوں اور پہنائیوں کا ذکر کیا یا نہیں کیا؟ یہ بہت بڑے مسائل ہیں، بہت طویل غور و طلب مسائل ہیں کہ جن پر بہت وقت کی سرمایہ گزاری ضروری ہے۔ تو ابھی ممکن ہے کہ ہم انہی تمام ٹاپکس پر، موضوعات پر اس ماہ رمضان میں گفتگو نہ کر سکیں، اور عذاب کی تو بات مشکل ہے، اور عذاب کی ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے۔ بخدا میں تو اللہ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ اگر تو اپنی خوشی سے مجھے عذاب دے گا تو وہ عذاب میری رحمت ہے، میں بالکل بھی نہیں گھبراؤں گا۔ اگر تجھے حکم ہو گیا، میری طرف تیرا حکم ہو گیا کہ حسین مرتضیٰ چلا جائے جہنم میں، تو میں اس جہنم کو اپنے لیے جنت سمجھوں گا۔ بس تو مجھے اپنی نگاہ رحمت سے دور رکھا، بس تیری نگاہوں کے سامنے ہو، تو کہہ دے جہنم میں چلے جا، میں جہنم میں جانے سے کوئی ابا نہیں کروں گا، فوراً چلا جا۔ تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے اتنی کہ عذاب کیا ہے، کس کو ہوگا کس کو نہیں ہوگا، اللہ دے نہ دے، مجھے اس سے کیا، کسی کو بھی نہ دے تب بھی مجھے کوئی اس سے من نہیں ہے، اور اگر سب کو ہی جہنم میں ڈال دے تب بھی مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بہرحال۔ تو اب بات یہ ہے کہ میں اللہ کے بتائے ہوئے اس گروہ میں شمار نہیں ہونا چاہتا، اور آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ اس گروہ میں شمار ہونے کی کوشش نہ کریں کہ جس کے لیے سورہ اسراء کی 100 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے خداوند عالم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق وکان الانسان قتورا۔ دیکھو یہ جو اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں، اگر خلافت الہیہ کے مرتبے کے ساتھ ہم نے ان خزانوں کی ملکیت بھی تمہیں دے دی ہوتی، جنت و جہنم کی تقسیم، رحمت الہی کی پوشش کی دولت یہ تمہارے تملک میں دے دی ہوتی، تمہیں اس کا اختیار دے دیا ہوتا، تو اذن لامسکتم خشیت الانفاق، تو تم اس ڈر سے کہ جیسے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، جیسے دنیا کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں بھی ختم نہ ہو جائیں کہیں، اس کو ہولڈ کرتے، جمع کر کے رکھتے، لاکرز میں رکھ لیتے، خرچ نہ کرتے، کسی تک ہماری رحمت پہنچ نہیں نہ دیتے۔
وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اس قسم کے جو انسان ہیں یہ بہت ہی کنجوس، بہت ہی خسیس، بہت ہی چھوٹے دل کے ہوتے ہیں۔ اتنے چھوٹے دل کا انسان ہم اور آپ نہ بنیں، میری آپ سے مؤدبانہ درخواست یہ ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے، اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس ماہ رمضان میں یا کبھی بھی عذاب الہی کے حدود پر بات کریں، بالکل ضروری نہیں، لیکن ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم رحمت الہی کی وسعتوں اور پہنائیوں کا ادراک کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا مفہوم سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے مفہوم کی گہرائیوں اور گہرائیوں تک رسائی حاصل کریں، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ عز و جل نے، اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ جل شانہ نے، اللہ العلی العظیم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حدود کو کتنی وسعت بخشی ہے، کتنی وسعت بخشی، اس وسعت کا ہم ادراک کر رہے ہیں۔ یہ چند باتیں جو ہیں ان کا ادراک بہت ضروری ہے، اس پر ہم آپ جتنا بھی وقت صرف کریں اس سے بڑی عبادت کوئی ہے نہیں۔ اپنی نماز میں بھی آپ یہ سوچئے، سوتے میں بھی آپ یہ سوچئے، چلتے پھرتے بھی آپ یہ سوچئے، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بھی آپ یہ سوچئے، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں ان سب میں ہم اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ رحمت الہی کی وسعت اور پہنائی اور گہرائیاں کیا ہیں، اور رحمت للعالمین کے مفہوم کی گہرائی اور پہنائی اور وسعت کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے حدود میں کتنی وسعت اور پہنائی ہے۔ اس بات کو اگر ہم اچھی طرح سمجھ لیں تو بہت سے مسائل ایسے ہیں ہماری زندگی کے اور آخرت کے جو خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ہمیں عذاب کی کا کیا پرواہ، عذاب سے کیا تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں عذاب سے ہماری گفتگو کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، اے ارحم الراحمین، تو اپنے تمام بندوں پر جو خلقت کائنات سے لے کر آج تک اپنی زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے رہے ہیں اور گزر رہے ہیں اور گزرتے رہیں گے، جو اس دنیا میں قدم رنجہ فرما چکے ہیں اور یہاں سے آگے جا چکے ہیں، اور جو اس دنیا میں قدم رنجانہ فرمانے کی کوشش و کاوش میں ہیں اور اس سے آگے جانے کے انتظار میں ہیں، وہ چاہے جن ہو، چاہے انس ہو، چاہے اور کوئی مخلوق ہو کہ جو تیری ایسی مخلوق ہے کہ جس کو تو نے اجر و جزا کے لیے اختیار کیا ہے، ان سب پر تو اپنی رحمتیں، کرامتیں، عزتیں نازل فرما، اور ان سب کے لیے اپنی ہدایت و رحمت و غفران کے دروازے کھول دے، اور ان سب کے اعضاء و جوارح، قلوب و افکار، بصیرتوں، بصارتوں کو اپنی محبت، اپنے انبیاء و رسل کی محبت، خصوصاً آدم و حوا و ابراہیم و آل ابراہیم و محمد آل محمد کے محبت و عشق و مودت سے مالا مال منور و تابع فرما دے، اور ان سب کے قلوب و افکار و اذہان و بصارتوں اور بصیرتوں کو علوم و معارف الہی، علوم و معارف قرآنی، علوم و معارف اہل بیت، علوم و معارف اسلامی سے منور و تابع فرما کر ان سب کو سیرت محمد و آل محمد کا عملی نمونہ بنا دے، اور اپنی صفات حمیدہ و جلیلہ و حسنہ کا مظہر تام بنا کر اپنی بارگاہ میں تقرب کے بلند ترین مرتبوں تک پہنچا دے، اور جو تیری مخلوق جن مشکلات و مصائب و آلام و بیماریوں و دکھوں، معاشرتی، معاشی، گھریلو
پڑوسیوں کے ساتھ جس بھی ماحول میں جہاں بھی جس قسم کی مشکلات مصیبتوں تکلیفوں بیماریوں میں ہیں تو ان کو یہ شہامت و عزت و شرف عطا فرما کہ وہ ان چیزوں پر خوشی اور شکیبائی کے ساتھ صبر اور مسرت کے ساتھ ان سے گزریں اور ان پر قابو پائیں اور ان سے نجات حاصل کریں اور ان پر گرفت حاصل کریں اور تیری بارگاہ میں شکر گزار اور صابر بندے بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ربنا تقبل منا ومن جمیع المؤمنین والمؤمنات برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات برحمتک الواسعۃ وبحرمت محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین۔